خاموش گھوڑا، زخمی مگر بے قرار۔ کہتے ہیں کوفہ سے دمشق تک ایک قافلہ جا رہا تھا، خستہ حال، بے پردہ اور رنج و غم سے لبریز، مگر قافلے کے پیچھے ایک عجیب منظر تھا۔ ایک سفید رنگ کا گھوڑا جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، پاؤں زخمی، جسم مٹی سے اٹا ہوا اور سر جھکا ہوا، جیسے وہ کسی کو یاد کر رہا ہو اور کسی کا انتظار۔ یزیدی فوجیوں نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن وہ نہ رکا نہ جھکا، بلکہ ان پر برق کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اور تب بی بی زینب نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو وہ ٹھہر گئیں، پھر آہستگی سے فرمایا، یہ کوئی عام گھوڑا نہیں، یہ عباس کا گھوڑا ہے، جو اب بھی قافلے کی حفاظت پر مامور ہے۔ یہ کون سا گھوڑا تھا؟ کس نے اسے تربیت دی؟ کس کے بازو کٹنے پر یہ خود پیغام بن گیا؟ اور کیسے قید کربلا میں بھی وفا کا استعارہ بن کر ساتھ رہا؟ دلوں کو سکون دینے والی عبادت سے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت عباس کا گھوڑا، ذوالجناح کا ہم قدم۔ حضرت عباس کا گھوڑا عام گھوڑا نہ تھا، بلکہ سفیدی مائل، بلند قامت اور نہایت بہادر گھوڑا تھا۔ اسے اکثر روایات میں عدی اور سعد کے نام سے پکارا گیا، اور بعض مرثیوں میں شہسوار غیرت کا رفیق بھی کہا گیا ہے۔ یہ گھوڑا مدینہ سے ہی ساتھ لایا گیا تھا، اور حضرت علی نے اسے چھوٹے عباس کے لیے منتخب کیا تھا۔ جب کربلا میں حضرت عباس نے فرات کی طرف روانگی کی تو یہی گھوڑا ان کا ساتھ تھا۔ خصوصیات: نہایت وفادار، اتنا تربیت یافتہ کہ حضرت عباس کے اشارے سے حملہ کرتا آ رک جاتا۔ فرات سے مشکیزہ بھرا تو اسی گھوڑے نے عباس کو دشمنوں کے نرغے سے نکالا۔ واپسی پر جب بازو قلم ہوئے تب گھوڑا خود خیموں کی طرف دوڑا، گویا خود عباس کا پیغام بن کر۔ حضرت عباس کی تلوار، علمدار کی غیرت کا نشان۔ حضرت عباس کی تلوار کو روایات میں ذوالفقار ثانی سیف الوفا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تلوار نہایت وزنی، دو دھاری اور چمکتی ہوئی تھی۔ یہ حضرت علی کی جانب سے عباس کو عطا کی گئی تھی، یعنی باپ کی طرف سے بیٹے کو شجاعت کی علامت۔ اس کی خصوصیات: عام سپاہی تو تلوار کا وزن بھی نہ اٹھا سکے۔ حضرت عباس جب اسے لہراتے تو دشمن کے کئی سپاہی ایک ہی وار میں کاٹ دیے جاتے۔ فرات پر حملہ کرتے وقت اسی تلوار سے کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کیا۔ جب عباس کا دایاں اور بایاں بازو قلم ہوئے تب بھی تلوار گرائی نہیں گئی، بلکہ حضرت عباس نے دانتوں سے تھامی اور مشکیزہ بچانے کی کوشش کی۔ حضرت عباس کا امامہ، باقرین کا فخر، علمدار کا وقار۔ حضرت عباس کا امامہ سادہ نہ تھا، یہ وہ امامہ تھا جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کے سر پر باندھا تھا۔ علامتی اہمیت: امامہ سفید رنگ کا تھا جس کے کنارے سبز رنگ سے منسلک تھے تاکہ اہل بیت کی پہچان رہے۔ امامہ باندھتے وقت حضرت علی نے فرمایا، عباس، جب اس امامہ کو پہنو تو جان لو تم حق کے پرچم دار ہو، اور تمہارا سر کبھی باطل کے آگے نہیں جھکے گا۔ کربلا میں جب حضرت عباس نے پرچم اٹھایا تو یہ امامہ ان کے شجاعت، وفا اور اہل بیت کی عزت کا تاج بن چکا تھا۔ حضرت عباس کی زرہ، جسم، وفا کی حفاظت۔ حضرت عباس کی زرہ یعنی بختر لوہے کا لباس بہت خاص تھی، اسے کوفہ کے بہترین کاریگروں نے تیار کیا تھا۔ یہ زرہ ان کے سینے، شانوں، بازوں اور پشت کو ڈھانپتی تھی، مگر اس کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس زرہ پر نقش تھا عباس ابن علی سیف الحسین۔ زرہ کی خاص باتیں: زرہ کو چاندی کے کناروں سے مزین کیا گیا تھا تاکہ امام کے بھائی کی شناخت ہو۔ حضرت عباس نے کہا تھا،
یہ زرہ میرے جسم کی نہیں بلکہ حسین کے خیموں کی حفاظت کے لیے ہے۔ جب حضرت عباس کا بازو قلم ہوا تو زرہ خون میں لت پت ہو گئی، مگر دشمن پھر بھی اس تک پہنچ نہ سکا۔ علامتی پیغام، وفا کا مکمل لباس۔ علامتی مفہوم، گھوڑا وفا کی رفتار جو دشمنوں کو روند کر بھی مشکیزہ بچانا چاہے۔ تلوار، علی کی وارث جو حق و باطل کے بیچ فیصلہ کرتی ہے۔ امامہ، غیرت کا تاج جو شہزادے کو سپہ سالار بناتا ہے۔ زرہ، جسم نہیں مقصد کا محافظ، یعنی اہل بیت کی حرمت۔ جب اہل بیت کا قافلہ قید ہو کر کوفہ اور پھر دمشق یعنی یزید کے محل کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک اجنبی گھوڑا قافلے کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس گھوڑے پر کوئی سوار نہ تھا، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، سر جھکائے خاک میں لت پت زخمی، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو یا کسی کا غم اٹھائے چل رہا ہو۔ جب فوج نے پکڑنے کی کوشش کی، یزیدی سپاہیوں نے جب اسے قافلے کے ساتھ آتے دیکھا تو اسے روکنے اور قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے نے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ کئی فوجی مارے گئے اور زخمی ہو گئے۔ گھوڑا نہایت غصے میں مگر قافلے سے الگ نہ ہوا۔ حضرت زینب کا رد عمل۔ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ بی بی زینب نے اسے دیکھا تو فرمایا، یہ گھوڑا کوئی عام جانور نہیں، یہ ضرور میرے بھائی کا رفیق ہے، یہ وفا کی پہچان ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ قید میں آیا ہے تاکہ یزید کے محل میں حق کا پیغام دے سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد